شہباز گل صاحب کے حوالے سے بری خبر آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. شہباز گل صاحب کی کوئی بہن نہیں ہے. عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کل ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی. وہ جو ان صحافی ہیں، صحافی نہیں ان صحافی ہیں، میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے زمین آسمان ایک کیے ہوئے تھے. اتنا پیار آ گیا عمران خان پہ، کیا چکر ہے یہ؟ میرا پیارا کپتان، میرا دل کرتا ہے میں جب ہی پالا ہوں جا کے. خان صاحب کیمرہ آن ہے، ہاتھ لائیں ذرا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، کچھ قانونی معاملات کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں جو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. شہباز گل صاحب کے حوالے سے بری خبر آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، وہ خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے کل رات کو جو 5 ارب روپے اکٹھا کیا ہے، اس کے اوپر میں ان کے چمچوں کی صورتحال دیکھ رہا تھا. وہ لونڈے لپاڑے جو بیٹھ کے ٹویٹیں کر رہے تھے اور بڑی ان کی تعریفیں کر رہے تھے. ذرا میں دو ہاتھ ذرا ان کے ساتھ بھی کرتے ہیں کہ یہ کس قسم کا دوغلا پن ہے. میں ذرا اس کے اوپر بھی تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں. اس کے علاوہ ایک اور رنگ بازی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. یہ رنگ بازی اس مرتبہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب کی جانب سے آئی ہے. یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن چند دیگر خبریں پہلے ذرا آپ کے سامنے رکھ لیں جو امپورٹنٹ ہیں. ایک تو جناب فواد چودھری صاحب جو ہیں، ان کو توہین الیکشن کمیشن کا جو نوٹس جاری کیا گیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، انہوں نے اسے عدالت میں چیلنج کر دیا ہے. اور عدالت نے فی الحال الیکشن کمیشن کو فواد چودھری صاحب کے خلاف کسی بھی کارروائی سے جو ہے وہ روک دیا ہے. ان کے بھائی اور ان کے وکیل فیصل چودھری صاحب فواد چودھری صاحب کی جانب سے پیش ہوئے. انہوں نے کہا کہ آئین کے مطابق الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے، توہین عدالت کا اختیار صرف اعلیٰ عدالتوں کے ہے. تو عدالت نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو اب 7 ستمبر کا نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. تو ایک تو ڈیولپمنٹ یہ ہوئی. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور پاکستان تحریک انصاف کی رہنما فردوس عاشق اوان صاحبہ، جن کو ڈسکا انکوائری کمیٹی کے سامنے بلایا گیا تھا، وہ آج پیش نہ ہو سکیں. انہوں نے یہ لیٹر جو آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ انہوں نے جاری کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی میں عمرے کے اوپر گئی ہوئی ہوں تو اس لیے میں نہیں آ سکتی. تو ڈسکا کے حوالے سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کافی بڑی پرابلمز میں آ سکتی ہے، کیونکہ وہ جس طرح عمران خان صاحب کا لفظ ہے نا، وہ اکثر کیسز کے بارے میں کہتے ہیں کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. تو میں ذرا اجتناب کرتا ہوں اس طرح کی چیزوں کو، کیونکہ ظاہری بات ہے آئی ایم ناٹ اے جج. لیکن ان کے خلاف جو انکوائری رپورٹ بنی ہوئی ہے نا، وہ بڑی پریشان کن ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. چلیں، فردوس عاشق اوان صاحبہ آج تو نہیں پیش ہوئیں، لیکن موسٹ پرابلی اگلی تاریخ پہ وہ ضرور تشریف لے آئیں گی. اب ایک اور جو معاملہ ہے شہباز گل صاحب کا جناب آج جو ضمانت کے حوالے سے ایشو تھا، ان کی جو ضمانت کی درخواست تھی وہ آج ریجیکٹ ہو گئی ہے. ان کی ضمانت نہیں ہو سکی. آج عدالت کے اندر بیسکلی اس سے پہلے کل جب اس کیس کی سماعت ہوئی تھی تو ان کے وکیل کی جانب سے یہاں تک کہہ دیا گیا تھا کہ جناب ہم معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تو شہباز گل جو ہے وہ معافی مانگ سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جج صاحب نے یہ سمجھا کہ نہیں. جج ظفر اقبال صاحب تھے جنہوں نے اس درخواست کو جو ہے وہ مسترد کیا ہے. اب ظاہری بات ہے ان کے پاس اور پلیٹ فارمز بھی ہیں کہ یہ مزید اس کو آگے لے جا سکتے ہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ مطلب ابھی یہ جوڈیشل ان کا ہوا تھا، تو اب پہلی دفعہ جو ہے وہ انہوں نے اس سلسلے میں اپلائی کیا تھا ضمانت کے لیے. تو فی الحال تو وہ ریجیکٹ ہو گئی. اب تھوڑے وقفے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتے، اور مختلف اس کے گراؤنڈز بھی پھر چینج کیے جا سکتے ہیں. لیکن آبویسلی اس سلسلے میں شہباز گل صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ یہ ایک ان کے لیے پریشان کن خبر ہے. اچھا، کل اس میں ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کل ایک ہم نے خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ ان کی بہن جو ہیں انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا اس سلسلے میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی میں شہباز کو میں بہت سمجھاتی رہی کہ یہ نہ جائیں پاکستان، لیکن یہ پھر بھی چلے گئے کیونکہ وہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے، اور کافی آبویسلی وہ ہرٹ بھی تھیں اس معاملے میں. عمر چیمہ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور عمر چیمہ صاحب یہ فرمایا ہے کہ نہیں جی ان کی کوئی بہن ہے ہی نہیں، شہباز گل صاحب کی کوئی بہن نہیں ہے. اب مجھے نہیں پتا، میں فرینکلی اسپیکنگ مجھے اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے. میں صرف جو رپورٹنگ ہوئی ہے میں وہ صرف اس حد تک آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں. مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں. یہ فیکٹ ہے کہ شہباز گل صاحب کے بھائی ہیں، انہوں نے وہ جو خاتون تھی جنہوں نے ان کو شہباز گل صاحب کو جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ کے اوپر بھیجا تھا، ان کے خلاف ایک درخواست جو دائر ہوئی ہے وہ تو شہباز گل صاحب کے بھائی نے کی ہے. اور عمر چیمہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کے صرف بھائی ہیں، ان کی بہن کوئی نہیں ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے کہ یہ خاتون جو ہے یہ واقعی ان کی بہن ہے یا نہیں ہے. بہرحال عمر چیمہ صاحب جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. میں اس کو فردر بھی میں ویسے چیک کر لوں گا. اس کے ساتھ ساتھ
ایک اور خبر جو ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور رہنما کے حوالے سے ہے، اور وہ ہیں مراد راز صاحب. ممنوعہ فنڈنگ کیس میں جو ہے وہ ایف آئی اے نے ان کو طلب کیا ہوا تھا، تو لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے اس طلبی کے خلاف وہ پہنچے ہوئے تھے. تو عدالت نے جو ہے وفاقی حکومت کو اس سلسلے میں جواب جمع کروانے کی ہدایت کی ہے. عدالت نے طلبی کے حکم امتناعی پر نوٹس جاری کر دیا ہے. مراد راز صاحب کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ عدالت تعدیبی کارروائی سے روکنے کا حکم دے. تعدیبی کارروائی کیا ہوگی، آپ 14 ستمبر کو آ جائیں، یہ کہنا تھا عدالت کا. جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی، اور مراد راز نے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف یہ اپیل دائر کر رکھی ہے. تو مراد راز صاحب کا معاملہ جناب یہ تھا. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کل ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی ہے، اور وہ معاملہ ہے توہین عدالت کا، جس میں خود نوٹس لیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے. پہلے یہ 3 رکنی بینچ تھا، اب اس کو 5 رکنی بینچ کر دیا گیا ہے، اور چیف جسٹس جو ہے اطہر من اللہ وہ اس بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں، اور کل اس کیس کی سماعت ہونی ہے. تو عمران خان صاحب کی کل جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی ہے. اس سلسلے میں تمام تر انتظامات جو ہیں وہ اس سلسلے میں ایک سرکولر بھی جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے کہ کتنے لوگوں کو کمرہ عدالت میں آنے کی اجازت ہوگی. عمران خان صاحب لاسٹ ٹائم جب آئے تھے تو کافی زیادہ بھگدڑ مچ گئی تھی، کافی زیادہ مطلب وہاں پہ انتظامات سارے خراب ہو گئے تھے. اس مرتبہ صرف چند لوگوں کو الاؤ کیا گیا ہے کہ صرف وہ آ سکتے ہیں. اس میں عمران خان صاحب کے وکیل شامل ہیں، وکلا کی ٹیم شامل ہے، چند جرنلسٹ شامل ہیں. تو اس طرح کر کے مطلب ایک محدود تعداد جو ہے وہ ڈیفائن کر دی گئی ہے کورٹ کی جانب سے. اس کے علاوہ ایک اور معاملہ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کا ہے، اور وہ قومی اسمبلی میں پیش کیے گئے پاکستان تحریک انصاف کے استعفوں کا جو معاملہ ہے، اس سلسلے میں اراکین اسمبلی کے استعفوں کی نوعیت کی جانچ کے لیے اسمبلی رولز آف بزنس کے خلاف درخواست پر جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. عدالت نے درخواست کے قابل سماعت ہونے سے متعلق یہ فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا ہے. تو یہ تمام تر جو قانونی معاملات تھے وہ ہم نے آپ کو بتا دیں. اب ذرا اکانومی کے حوالے سے چند خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. آپ جانتے ہیں کہ کل جو ہے وہ آئی ایم ایف کا جو لون ہے وہ اپروو ہو گیا ہے. تو تمام تر نظریں جو ہیں وہ اسٹاک مارکیٹ کے اوپر اور ڈالر ریٹ کے اوپر تھیں کہ اسٹاک مارکیٹ اور ڈالر جو ہے وہ کس طرح پرفارم کرتا ہے. تو اس سلسلے میں جہاں تک ڈالر کی خبر ہے، تو ڈالر کی خبر یہ ہے جناب کہ اس کے اندر تو ایک دم گراوٹ جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے. پہلے مطلب ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہوتا جا رہا تھا، لیکن اب جو ہے وہ اوپن کرنسی مارکیٹ میں ڈالر 5 روپے نیچے آیا ہے، اور 230 سے یہ 225 کے اوپر آ گیا. انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 92 پیسے سستا ہوا ہے، اور یہ 220 روپے کے اوپر جو ہے وہ آ گیا ہے. لیکن اسٹاک مارکیٹ کے اندر اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری رہا. اسٹاک مارکیٹ جب کھلی آج تو 500 پوائنٹس پلس ہونے کے بعد جو ہے یہ منفی زون میں چلی گئی. تو اسٹاک مارکیٹ نے جو ہے وہ کوئی اتنا اچھا آگے سے ریاکشن نہیں دکھایا ہے اس سلسلے میں. اچھا، اب اس سلسلے میں ایک جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ میں دیکھ رہا تھا عمران خان صاحب کی وہ جو ٹیلی تھون تھی، اس کے اندر انہوں نے تقریباً 5 ارب سے زیادہ پیسے اکٹھے کرنے کا دعویٰ کیا ہے کہ لوگوں نے پلیج کیے ہیں. اچھا، یہ جو پلیج کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا، ذرا پہلے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جب لوگ فون کرتے ہیں نا، تو فون کر کے پلیج کیے جاتے ہیں کہ اچھا مطلب لوگ اعلان کرتے ہیں اچھا جی ہماری طرف سے اتنے پیسے، کوئی 40 لاکھ، کوئی 10 لاکھ، کوئی 50 لاکھ، کوئی 1 کروڑ، جتنی بھی اس کی حیثیت ہے، وہ اس کو کہتے ہیں پلیج کرنا. اچھا، پلیج کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دے دیے گئے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ پلیج کرنے کا مطلب ہے کہ نہیں دیے گئے. دونوں صورتیں ہوتی ہیں. کئی دفعہ پلیج تو کر دیے جاتے ہیں، پیسے آتے نہیں ہیں، اور ظاہری بات ہے کئی دفعہ پلیج کیے جاتے ہیں، پیسے آ بھی جاتے ہیں. تو یہ 5 ارب سے اوپر کی جو اماؤنٹ ہے یہ ابھی پلیج کی گئی ہے. اس میں سے میری دعا تو یہی ہے کہ ساری کی ساری آئے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ سیلاب متاثرین کے لیے اناؤنس کی گئی ہے، یہ ساری آنی چاہیے. تو آئی ہوپ یہ آئے. لیکن اس سے پہلے ایکچولی میں آپ کے ساتھ جو ایک خبر شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ خبر یہ تھی، یہ دیکھیے، یہ 20 اگست 2019 کی خبر ہے مرتضی علی شاہ صاحب کی، لندن میں جو جنگ گروپ کے رپورٹر ہیں ان کی ہے. تو اس میں بھی اسی طرح ہوا تھا کہ انگلینڈ کے اندر اس وقت یہ ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ ڈیم فنڈ کے چکر میں نکلے ہوئے تھے اور اس کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے تھے. تو اس دوران بیسکلی جو پلیج کیا گیا تھا وہ 13 ملین پاؤنڈ تھا جو پلیج کیا گیا تھا، لیکن حقیقت میں 13 ملین پاؤنڈ آیا نہیں. حقیقت میں جو پیسے آئے وہ 2 ملین پاؤنڈ تھے، یعنی کہ تقریباً 1 کروڑ 30 لاکھ پاؤنڈ جو ہے اس کے وعدے اور اس کی اناؤنسمنٹس کر دی گئی تھیں، لیکن حقیقت میں جو پیسے آئے وہ صرف 20 لاکھ پاؤنڈ تھے. خیر، اب یہ عمران خان صاحب کی بھی دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جو پلیج کیا گیا ہے وہ 5 ارب سے اوپر ہے،
اللہ کرے زیادہ سے زیادہ آئے, آ بھی جائے, سارا ہی آ جائے تو اچھی بات ہے, لیکن اب یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ آتا کتنا ہے. لیکن میں جو انٹرسٹنگ چیز میں سارے معاملے کے اندر دیکھ رہا تھا کل سے, وہ یہ تھی کہ کل یہ جب ہو رہا تھا کہ جب ٹیلی تھون چل رہی تھی, تو میں ان کے جتنے لونڈے لپاڑے اور ان کی چمچہ گیری کرنے والے جتنے بھی وہ ٹویٹر کے اوپر اور وہ جو ان صحافی ہیں, صحافی نہیں ان صحافی ہیں, میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے زمین آسمان ایک کیے ہوئے تھے. وہ چھا گیا عمران خان, کیا بات ہے, وہ اتنے پیسے آ گئے. دیکھا وہ 2-4 ان کے چمچوں کو میں وہ بھی دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کے آپ توشہ خانہ کے اور ان چیزوں کے الزامات لگاتے ہیں, تو بندہ بیٹھا ہے تو آپ دیکھیں 5 ارب روپے جو ہے اس نے اکٹھا کر لیا ہے. اچھا میں نوٹ کرا, میں نے کہا یار یہ اتنی شدت سے کیا ہو گیا, ان کو اتنا پیار آ گیا عمران خان پہ, کیا چکر ہے یہ. اچھا میں اب ظاہری بات ہے, میں نے آپ سے کہا نا کہ اتنا تو ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ میڈیا اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے, کس طریقے سے وہ سارا کچھ. میں نے سوچتا کہ میں کہ ٹھیک ہے یار, ایک اچھا قدم ہے, ہم بھی تعریف کرتے ہیں, میں نے بھی اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر تعریف کی, میں نے کہا اچھی بات ہے, بلکہ اور لوگوں کو بھی کرنا چاہیے, دس از اے گڈ تھنگ, کرنا چاہیے. لیکن یہ اتنا پیار کیوں آ گیا, کیا چکر ہے, عمران خان صاحب اتنا پیار کیوں آ گیا. وہ تھوڑی سی میں نے کیلکولیشن کی, وہ چکر پتہ کیا تھا بھائی, صبح تو آڈیو آئی تھی, صبح تو شوکت ترین کی آڈیو آئی تھی, جس کی وجہ سے صبح سے جو ہے وہ برا بلا کہا جا رہا تھا, لان تان ہو رہی تھی کہ بھائی یہ کس قسم کے لوگ ہیں یار. مطلب آپ نے اپنے انٹرسٹ کی خاطر پاکستان کے انٹرسٹ کا بیڑا غرق کرنے کا سوچا ہوا تھا, کہ جس کے اندر یہ نظر آ رہا تھا کہ جناب آپ آئی ایم ایف کی ڈیل جو ہے وہ کسی طرح نہ ہو سکے. اب بیسکلی چکر کیا تھا کہ یہ 5 ارب روپے سے یہ جو 5 ارب کی کلیکشن کے دعوے ہیں, یہ اس کے ساتھ وہ جو 250 ارب آنا تھا نا, یہ اس کے اوپر چادر بچھانے کی کوشش ہو رہی تھی. اور دے تعریفوں پہ تعریفیں, تعریفوں پہ تعریفیں, کیا بات ہے جی, چھا گیا, کمال کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, میرا پیارا کپتان, میرا دل کرتا ہے میں جب بھی پالا انہوں جا کے. بھائی میرے یہ ذہن میں رکھیے گا, جن نے 5 ارب کی گل کی ہے نا کہ 5 ارب اس نے اکٹھے کیے ہیں, اس نے 250 ارب روکنے کا پروگرام بھی بنایا ہوا تھا. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا آپ. یہی آپ لوگوں کا کمال ہے کہ آپ 5 ارب کی لالی پاپ سے خوش ہو جائیں گے, وہ جو 250 ارب ہاتھ سے جانے والا تھا اس کا کوئی نہیں پوچھے گا جا کے. اور یہ جتنے چمچے ہیں آپ جا کے یقین کیجئے, میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ ٹویٹر کی ٹائم لائنز اٹھا کے دیکھیے, ابھی جا کے دیکھیں, یہ 5 ارب کے اوپر چھلانگے مار لیں گے, 5 ارب کے اوپر بہت خوش ہیں, پٹھیاں چھلانگا مار رہے ہیں. لیکن ان میں سے کسی نے مجال ہے کو جا کے 250 ارب کا بھی سوال کیا ہو کہ یار خان صاحب آپ کو شرم نہیں آتی ہے, آپ نے کیا حرکت کرنے کی کوشش کی تھی کہ آپ کے اپنے منسٹرز کے ساتھ, جس میں آپ شامل تھے میٹنگ میں, آپ نے خود ایک دن پہلے میٹنگ کی ہے اور آپ کی یہ کوشش تھی کہ وہ 250 ارب رک جائے. آپ کو اس وقت سوچا نہیں تھا آپ نے, کیونکہ اس وقت ہو رہی تھی پالیٹکس, تو ضروری تھا کہ اس حکومت کا گلا جو ہے کسی طرح دبایا جائے, اس کو 250 ارب نہ ملیں کسی طرح, 250 ارب نہ ملیں, اور اس کے بعد ان کو پڑیں جوتیاں, اور جب ان کو پڑیں جوتیاں تو اس کے بعد ہماری تو ہو جائے گی بھنگڑے, ہماری تو ہو جائے گی جے جے کار, اور ہر بندے نے کرنی ہے ہماری تعریف. تو یہ جتنے چمچے ان کے بیٹھے ہوئے ہیں, سارے وی لاگر اور وہ سارے لونڈے لپاڑے جتنے کے جتنے, مجال ہے کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ بھائی جان ہم 5 ارب روپے کے اوپر تو پٹھی چھلانگے مار رہے ہیں, وہ 250 ارب کے بارے میں ذرا خان صاحب اس کا تو جواب دینا. اور اس میں سے بہت سے لوگ جو ایکچولی اس وقت خان صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے, اچھا یہ بھی ہوتا ہے, یہ اکثر خان صاحب جب اس قسم کا میلہ مولا لگاتے ہیں نا, تو اب تک کئی چمچوں کو ادھر بلا بھی لیتے ہیں, اور مجال ہے ان میں سے کسی ایک نے کو پوچھا ہو کہ خان صاحب 5 ارب کے اوپر تو آپ بڑی اس وقت بڑکے مار رہے ہیں, تو وہ آپ نے جو ہمارے صبح پیسے رکوانے کی کوشش کی تھی, جو آڈیو آپ کی آئی ہے اس کا تو ذرا جواب دیں. اس کا جواب کوئی نہیں ہے. تو یہ بیسکلی کہانی صرف یہی, اور پاکستان تحریک انصاف کے جو چاہنے والے ہیں, ماننے والے ہیں, یہ بھی ان کا کمال ہے کہ آپ کو وہ 5 ارب کی لالی پاپ دکھا کے یہ اس نے آپ کی آنکھوں سے اوجھل کر دیا کہ جناب وہ جو 250 ارب جو آپ کو آنے تھے, میں نے پوری بھرپور کوشش کی کہ وہ نہ ملیں. یہ بھی کمال ہے, یہ کپتان کا ہی کمال ہے, وہ یہی کر سکتے ہیں. تو یہ اس لیے رات سے جو ہے نا دے دھڑ 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 5 ارب 5 ارب, بہت اچھی بات ہے. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں, میں نے تعریف بھی کی ہے, میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں اچھی بات ہے, 5 ارب روپے آ جائے, اللہ کرے آ بھی جائے, یہ سارا کا سارا جو کمٹ ہوا ہے وہ آ بھی جائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے باقی پاپ جو ہیں وہ دھل گئے ہیں, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اور میں یہ جو ان کے اور جو چمچے وغیرہ ہیں جو بیٹھ کے جی ہوتے ہیں توشہ خانہ کے بارے میں, اور یہ دیکھیں یہ کہتے ہیں جی گھڑی لے گیا, تو نہیں لے کے گیا, نہیں لے کے گیا گھڑی, توشہ خانہ سے چیزیں نہیں گئی ہوئی ہیں, یا تو کہہ دیں کہ نہیں ہوا, یا کہہ دیں اچھا جی اس نے ملک ریاض سے 458 کنال نہیں لیا, کہہ دیں, یا کہہ دیں کہ جی اس نے ملک ریاض سے جو ہے 5 کیرٹ ہیرے کی انگوٹھی نہیں مانگی تھی, کہہ دیں, آپ کہہ دیں ہم مان لیتے ہیں. تو خدا کے لیے کسی ایک چیز کے پیچھے لگ کے جو ہے وہ یہ مت سمجھ آیا کریں جی بس ان کے سارے پاپ دھل گئے اور بس یہ اب تو ان کو کوئی کچھ کہے نہ, ان کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے. مجھے پتا ہے آپ لوگوں نے چمچہ گیریاں کرنی ہوتی ہیں, مجھے پتا ہے آپ لوگوں کے بہت سے لوگوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں اور مختلف مفادات ہوں گے, میں نہیں جانتا اس کا,
میں اس پہ کسی کے اوپر پھر بھی پیسے لینے کا یا لفافہ ہونے کا میں الزام نہیں لگا رہا. میں جانتا ہوں کسی کا ویسے دل سے محبت ہے خان صاحب کے لیے, وہ سن ہی نہیں سکتا, اس کے اندر جذبہ ہی نہیں ہے کہ وہ خان صاحب کے بارے میں کچھ سن سکے. اب مثال میں اسی کی ایگزامپل ایک اور دیتا ہوں. اب شہباز شریف نے اگر اورنج لائن بنائی ہے, نواز شریف نے اگر موٹر وے بنائی ہے, تو ایسا مطلب ہے اگر ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں تو ان سے سوال نہ کیا جائے, ان کو چھوڑ دیا جائے اس بات کے اوپر کہ ہاں جی آپ نے موٹر وے بنائی ہے, آپ نے اورنج لائن بنائی ہے, آپ نے بھی بڑے زبردست یہاں پہ انتظامات کیے تھے, تو جناب بس آپ کو سب کچھ معاف ہے, آپ کو نہ ایون فیلڈ کا جواب دینے کی ضرورت ہے, نہ آپ کو اور منی لانڈرنگ کے الزامات ہے, کسی بات کا کوئی جواب دینے کی ضرورت ہے. کیوں لیں ان سے جواب, شہباز شریف سے بھی لیں اور عمران خان سے بھی یہ جواب لیں, کیوں نہ لیں ان سے جواب؟ تو چمچا گیریاں کرنی ہے. اب چمچا گیریاں اگر کرنی ہے تو صحافت برائے مہربانی چھوڑ دیجئے, چمچا گیریاں کر لیں اس کے لیے, اور وہ پاکستان تحریک انصاف آپ کو اس کا بھی موقع دے گا آپ کو اس کا موقع, آپ بے فکر رہیں. ایک اور خبر جو ایک رنگ بازی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا, وہ بڑی کمال کی رنگ بازی ہے, اور وہ رنگ بازی ہے یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے وہ ان کی ایک یہ ویڈیو سامنے آئی ہے. یہ بتایا جاتا ہے تیمر گرا کے دورے کے اوپر جو ہے وہ یہ گئے ہوئے تھے محمود خان صاحب, اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں انہوں نے وہیں پہ ان کے خلاف بھی وہاں پہ نعرے بازی کی. یہ بیسکلی ضلع لوور دیر کا علاقہ ہے جہاں پہ یہ وہاں پہ گئے, تو یہ دیر اسکاؤٹس گراؤنڈ میں ہیلی کاپٹر سے اترے اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بریفنگ دینے کی جگہ کے بجائے سیدھا دیر اسکاؤٹس چھاونی کے اندر جو ہے وہ چلے گئے. وہاں پہ ساری ضلعی انتظامیہ, منتخب ارکان اور میڈیا کے نمائندے جو ہے وہ ان کی راہ تکتے رہ گئے کہ بھئی کدھر گئے وزیر اعلیٰ. تو جب اس کے بعد یہ ہیلی پیڈ کی جانب جا رہے تھے تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے وہاں پہ جو ہے ان کے خلاف ہی نعرے بازی وہاں پہ شروع کر دی. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ ویڈیو سامنے آئی ہے, آپ ذرا ان کی رنگ بازیاں دیکھیں. یہ ہیلی کاپٹر سے بیٹھ کے وہاں سے اتنی ہائٹ سے بیٹھ کے لوگوں کو جو ہے نا مطلب یہ کہہ رہے, او بھائی, اور وہ جس ہائٹ کے اوپر ہیں آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے کوئی جو لوگ نیچے وہاں پہ ہیں انہوں نے کیا دوربینیں لگائی ہوئی ہیں کہ وہ وہاں سے بیٹھ کے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کا ہاتھ کا اشارہ نوٹ کر رہے ہوں گے. یہ ہے وہ رنگ بازی, وہ جس کو آپ لوگوں نے, پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے خاص طور پہ شہباز شریف کی ایک وہ ایڈیٹڈ ویڈیو چلائی تھی نا کہ جناب کیمرہ آن ہے, اس وقت وہ تو آواز ڈالی گئی تھی. یہاں البتہ ضرور محمود خان کو لگتا ہے کسی نے بتایا تھا کہ جی خان صاحب کیمرہ آن ہے, ہاتھ ہلائیں ذرا. وہ ویسے تو پرینکس کے اندر یہ ہوتا ہے, وہ دیکھیں وہ ہے کیمرہ, ہاتھ ہلا دیں. تو یہ محمود خان صاحب کو بھی لگتا ہے کسی نے یہی کہا ہے, یہ ہے کیمرہ, ہاتھ ہلا دیں, اور محمود خان صاحب اوپر سے ہاتھ ہلانا شروع ہو گئے, جانتے ہوئے کہ یار اتنی ہائٹ سے مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا کہ اس ہیلی کاپٹر میں کون بیٹھا ہوا ہے. لیکن محمود خان صاحب لگے ہوئے ہاتھ ہلائی جا رہے ہیں. رنگ بازیاں ساری کی ساری رنگ بازیاں بنائی جاؤ, لوگوں کو بیوقوف بنائی جاؤ, یہی تو کمال ہے. یہ ہمارے لوگوں کے ساتھ 75 سال سے ان لوگوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. یہ رنگ بازیاں ختم نہیں ہوتی. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.